اسلام کی سب سے پہلی لڑائی سریہ عبداللہ ابن جاش آپ سورہ بقرہ میں پڑھ چکے، کفار کا مال لوٹنے کے لیے تھی، اور وہ صحابہ کرام مال لوٹ کر لائے اور وہ مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا۔ یہ مشرکین مکہ ان تک دعوت اسلام پہنچ چکی تھی بہت اچھی طرح، اور اتمام حجت ہو چکا تھا، تو ان کے خلاف کھلی لڑائی تھی کہ جہاں پر بھی اب ان کے تجارتی قافلے دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں، ان کے جہاں ایسے آداب ہوں جن کو نقصان پہنچانے سے ان کی قوت ٹوٹے، اور اسلام کے خلاف جو ان کی لڑائی ہے یہ کمزور پڑے، یہ جائز ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ عبارتیں وغیرہ بھی نقل کر چکا، وہاں دیکھ سکتے ہیں جہاد کا بیانیہ کی تیسری قسط میں یہ مسئلہ ہے دعوت کا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں اس وقت روئے زمین کا کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں کفار تک دعوت اسلام نہ پہنچ چکی ہو، اس لیے دنیا بھر میں مسلمان کفار کے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ یہ ان کے زمانے کی بات ہے جبکہ ذرائع ابلاغ اس قدر جو ہے وہ مؤثر نہ ہوا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں یہ تصور کرنا کہ دنیا کی کوئی بڑی کافر قوم ایسی ہے جن تک اسلام اور اسلام کی دعوت پہنچنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک ایک کافر کو پکڑ کر اسلام کا اس کو تعارف کرایا جا چکا ہو، اسلام کی طرف اس کو بلایا جا چکا ہو۔ روم و فارس کے بادشاہوں کو خطوط لکھے گئے اور ان کو خط لکھ دینے کو باقی امت پر اتمام حجت کے لیے کافی سمجھا گیا، باقی لوگوں پر ان کے خلاف لشکر نکالے گئے۔ یہ پابندی مسلمانوں پر کہیں نہیں رکھی گئی، مسلمانوں کے لشکر کا مثلا اب مسلمانوں کے سامنے 1,00,000 کفار کا لشکر کھڑا ہے، تو ایک ایک فرد کو پکڑ پکڑ کے پہلے صحابہ کرام دعوت دیتے پھر اس سے لڑتے، ایسا کہیں بھی ثابت نہیں اور نہ یہ شریعت میں لازم ہے۔ قوم کو من حیث المجموع اسلام کا تعارف ہو چکا کہ اسلام دین حق ہے، اگر ان کو ضرورت بھی ہے تو دوبارہ ایک بار اجتماعی طور پر ان کو دعوت دے دی جائے۔ تو صرف بادشاہوں کو لکھے ہوئے خطوط کو قوم کی دعوت کے لیے کافی سمجھا گیا اور صحابہ کرام کا ان کی طرف خروج ہوا۔ یہ شرط اسلام میں کبھی بھی نہیں رکھی گئی کہ جب آپ کفار سے لڑنے کے لیے جائیں تو ایک ایک کافر کو دعوت اسلام دیں، اگر اسے دعوت اسلام نہیں پہنچی اور مارا گیا تو اس طرح تو کبھی بھی جہاد نہ ہو سکتا۔ اس زمانے میں تو اسپیکر بھی نہیں ہوا کرتے تھے کہ اب سامنے 1,00,000 کا لشکر کھڑا ہے تو آپ اسپیکر لگا کر دعوت دے دیں تو سب کے کانوں تک آواز پہنچے۔ نہ صحابہ کرام ان لوگوں کی زبانیں جانتے تھے کہ ان سے ان کی زبانوں میں، فارس کے لوگوں کی زبان فارسی تھی، صحابہ کرام میں سوائے چند ایک افراد کے اور کوئی فارسی نہیں جانتا تھا، وہ بھی انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سیکھی تھی۔ تو یہ جو ہے وہ شرط لوگوں کی طرف سے اپنی من گھڑت چیز ہے کہ ہر کافر کو لڑائی سے پہلے دعوت دینا ضروری ہے۔ اور ویسے بھی میں آپ کو بتا چکا کہ دعوت جس جہاد کا رکن ہے وہ جہاد اقدامی ہے۔ دنیا میں اس وقت کہیں بھی اقدامی جہاد نہیں ہو رہا، اس وقت 2 مقاصد کے لیے جہاد ہو رہا ہے، نصرت المستضعفین کے لیے جہاد ہو رہا ہے، جو علاقے آزاد کرانے کے لیے، مسلمانوں پر جہاں جہاں کافروں کا تسلط ہے وہ ختم کرنے کے لیے، اور رد العدوان کے لیے جو ان کے علاقوں میں گھس کر کارروائی کی جاتی ہے۔ ان میں سے ایک کے اندر صرف دعوت کی شرط ہے، باقی کسی کے اندر دعوت کی شرط نہیں ہے۔ جب مسلمانوں کا اقدامی لشکر اللہ تعالیٰ وہ دن لائے جب مسلمانوں کا اقدامی لشکر امریکہ کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو تو اس وقت میں ان کو دعوت بھی دے دیں گے انشاءاللہ۔ ابھی جہاد دفاع کے لیے ہو رہا ہے، ابھی جہاد ان کی قوت کو توڑنے کے لیے ہو رہا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس میں ان کو دعوت دینا ہم پر لازم نہیں کیا۔ مسلمان اپنی طرف سے اعتراض کریں یا شرط لگائیں، ان کے کہنے سے شریعت میں ایک بات شامل نہیں ہو سکتی۔